ناظرین، یہ جو نعرے آپ نے ملاحظہ فرمائے پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی، ان نعروں کے بعد مسلم لیگ نون نواز شریف کے امیدواران کے چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اپنی لیڈر کی سیاست پر عمل کرتے ہوئے اسمبلی سے بھاگ نکلے اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کوئی حکومتی جماعت جو ہے وہ اپنے ہی اسمبلی سیشن سے بائیکاٹ کرے اور بجٹ پر بات کرنے سے بھاگ نکلے۔ اس کے جواب میں تحریک انصاف کے لیڈر نے تقریر کی اور اس نے کیا کہا، آپ ذرا اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرسٹ سے آپ نے اپنے لیڈر کی، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی، اور جس دن ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے پرسو جو ڈبیٹ کی ہے اس پہ بھی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی جناب پکچر لگائی ہوئی تھی، ہم نے اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ جب یہ نو کراس ٹاک اگر جناب یہ سلسلہ چل نکلا تو یہاں پہ کوئی تقریر نہیں ہوگی، کوئی بزنس ہم نہیں ہونے دیں گے اگر ڈائریکٹ ہمارے لیڈر پہ اس قسم کا جناب اٹیک ہوا۔ آج ہم نے بڑے صبر اور تحمل سے جناب اسپیکر، یہ پہلی دفعہ یہ جناب ان پریسیڈنٹ ہے کہ بجٹ آپ کا ہے، آپ گورنمنٹ پارٹی ہے اور آپ اپنے بجٹ کے سیشن کو آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں نہیں ہے جناب۔ کم از کم میں اپنے جو ہمارے سینئر ادھر ان کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کافی دفعہ یہ ایم پی ایس بن کے آئے ہیں، اپنے ممبرس کو رولز بتائیں کہ جو بجٹ سیشن ہوتا ہے وہ بلانگ کرتا ہے گورنمنٹ پارٹی سے۔ اگر کسی کو عمران خان کی تصویر سے جناب اسپیکر تکلیف ہے تو یہ تو ہوگی، یہ تو جناب ہوگی۔ اپنے لیڈر کی تصویریں لگائیں، اپنے لیڈرز کے بینر لگائیں، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اب میں آتا ہوں جناب اسپیکر بجٹ۔ تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں کہ مریم نواز جب بھی آتی ہیں تو وہ نواز شریف کی تصاویر لہرانے لگ جاتی ہیں، بڑے بڑے بینر بنا کر ان کو چپکا دیتی ہے، اور ہم عمران خان کی تصویر لے کے آئیں تو اس سے مسلم لیگ نون کو تکلیف ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنے لیڈر کی تصاویر لائن لگائیں رکھیں، ہم نے کب منع کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بجٹ کی بات پر بات کر نہیں سکتے، کریں گے تو چیزیں ان کے گلے پڑیں گی، اور ان کی پرانی روایت ہے بھاگ جاؤ اور بس بھاگ جاؤ اور پھر مظلوم بن کر رونا دھونا شروع کر دو۔ بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں تو دل کھول کر فلسطینیوں کے اوپر مظالم کیے جاتے ہیں، اور جب وہ میڈیا پر آ کر بیٹھتے ہیں تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو مجاہدین نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ تو انہوں نے وہ کر دیا۔ یہی صورت پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے کہ حکومتی جماعت جو ہے وہ دل کھول کر مظالم کرتی ہے، عوام کی چمڑی ادھیڑ دیتی ہے، اور جب پریس کانفرنس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑی کوئی معصوم مخلوق تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ بن چکا ہے کہ حکومتی جماعت جس کا کام ہے بحث کرنا، جواب دینا، اپنے نظریے پیش کرنا، اپنے قوانین پیش کرنا، عوامی مسائل پیش کرنا، وہ بھاگ رہی ہے۔ ایسا تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ کے پیچھے فارم 47 جیسے بدنما سازشیں کھڑی ہوں تو پھر آپ فارم 45 کے حقیقی امیدواران کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کبھی بھی جھوٹ، مکر، فریب، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی ہی نہیں دی کہ وہ سچ اور حق کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھیں یہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، عوام سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے نظریات سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے سوچ سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے فکر سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی تمام انداروں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں جو یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستانی عوام کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ آج آٹے کی ایک تھیلی دے کر عوام کے اوپر احسان چڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں خزانے سے جو اربوں روپے نکلے گا اس کا بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ گزشتہ رمضان میں جب انہوں نے آٹا بانٹا تھا تو انہی کی پارٹی کے شاید خاقان عباسی نے کہا تھا کہ اربوں روپے کے گپلے ہوئے آٹے کی تقسیم میں، اور جو ماؤں بہنوں کو ذلیل کیا تھا وہ ایک الگ وہاں پر سچویشن ہوئی تھی۔ باقی کمنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ اپوزیشن یعنی کہ وہ جماعت جو دبی ہوئی ہے، جس کے اوپر مسلسل کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، وہ ڈٹ کر کھڑی ہے، اور وہ جماعت جس کے لیے پوری ریاستی اداروں نے اپنی ہتھیلیاں بچھائی ہوئی ہیں، وہ ہر جگہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟